عبادت کی مشقت میں ڈال کر رات اور دن ایک کر ڈالتے ہیں، اور یہ کاملین دن رات ہی کری تے عبادت میں لگے رہنے۔ تم اپنی بیویوں کو راضی کر کے خدا کو غصے کرتے ہو۔ اور سنو لفظ غوث پاک کیا فرمانے، تم اپنی بیویوں کو راضی کر کے خدا کو غصے کرتے ہو۔ جڑی انہوں نے فرمائش ہے اس پوری کسو، یہ نہ سمجھنا کہ اللہ ناراض ہو سی یا راضی ہو سی۔ بہت سے لوگ ایسے ہیں جو اپنی بیویوں اور اولاد کی خوشی کو خدا تعالیٰ کی خوشی سے مقدم سمجھتے ہیں۔ بیویاں تے اولاد نی خوشی کی پہلا، اللہ نی خوشی کی بعد۔ اس کا موازنہ کیتا جائے تو یہ چیز کتنی عیاں اور چسپاں یہ تھے۔ اللہ معاف، اللہ ہدایت عطا فرمائے۔ میں تمہاری سب حرکتیں اور سکون اور کل فکر بیوی اور بچوں کے لیے دیکھتا ہوں۔ غوث پاک اس ٹائم فرمانے کہ میں تساں نے تکنا پیا پہلا، اج تک کچھ حضور غوث پاک نے نظر وچ ہے کہ فلانے ٹائم یہ ہو سی، وہ حالات اج بیان حضور غوث پاک اتنا عرصہ پہلا دسی چکے۔ میں تمہاری سب حرکتیں اور سکون اور کل فکر بیوی اور بچوں کے لیے دیکھتا ہوں۔ حق تعالیٰ کی تمہیں خبر تک نہیں ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی تمہیں بھولے ہو۔ تجھ پر افسوس، تمہیں مردوں میں سے شمار نہ کرنا چاہیے۔ ہوں سنے ہو پھر گل کیا فرمانے، مرداں وچ میں تسی شمار نہ کرنا۔ واہ غوث پاک، تجھ پر افسوس، تمہیں مردوں میں سے شمار نہ کرنا چاہیے۔ مرد کامل اپنی مردانگی میں سوائے رضا الہی کے کوئی کام نہیں کرتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ مرد نی تعریف کیا فرمانے نا، مرد او ہے جڑی اللہ تعالیٰ نے رضا تو علاوہ کوئی کم نہیں کرنا۔ سبحان اللہ۔ تمہارے دل کی آنکھیں اندھی اور باطن کی صفائی مقدر ہے۔ تمہارے دل کی آنکھیں اندھی اور باطن کی صفائی مقدر ہے۔ آپ رب سے حجاب میں ہو اور تمہیں خبر نہیں۔ اسی واسطے بعض اولیاء اللہ نے ارشاد فرمایا ہے، ان حجاب والوں پر افسوس ہے کہ جو نہیں جانتے کہ ہم حجاب میں ہیں۔ تجھ پر افسوس، تیرے برتن میں ٹوٹا ہوا کانچ ہے۔ اللہ اکبر۔ تجھ پر افسوس، تیرے برتن میں ٹوٹا ہوا کانچ ہے اور تم اسی کو کھا رہے ہو۔ کیا فرمانا ہے، تھوڑے برتن وچ ٹوٹے یا کچ ہے اور تو وہ کھانا ہے پیا کچ۔ کچ کھائی سکنا، ٹوٹے یا کچ۔ تیرے برتن میں ٹوٹا ہوا کانچ ہے اور تم اسی کو کھا رہے ہو۔ حرص اور غلبہ، بھوک اور خواہش اور کثرت لالچ سے تمہیں اس کا علم تک نہیں ہے۔ گھڑی کے بعد تمہارے معدے کے ٹکڑے اڑا کر مار ڈالے گا۔ موت نہیں فکر، گھڑی کے بعد ایک لمحے بعد موت کی آئی جیسے، گھڑی کے بعد تمہارے معدے کے ٹکڑے اڑا کر مار ڈالے گا۔ سب طرح کی بلا خدا سے دور اور غیر کو اختیار کرنے سے آتی ہے۔ اگر تجھے خبر ہو تو مخلوق سے نفرت کرے اور خالق کو چاہے، خالق کی رضا چاہے۔ حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ آزما اور اس کو دشمن سمجھ، آزما اور اس کو دشمن سمجھ، یعنی تمہاری دوستی اور دشمنی اور نفرت بغیر آزمائش کے ہے۔ عقل آزمائی ہے، عقل آزماتی ہے، تمہارے پاس عقل نہیں۔ دل آزماتا ہے، تمہارے پاس دل ہی ندارت، دل ہی کوئی نہیں۔ دل ہی فکر کرتا ہے، دل ہی ذکر کرتا ہے، دل ہی ناصح ہے، نصیحت کرتا ہے۔
اور اللہ تبارک و تعالی کا ارشاد پاک ہے، مفہوم تحقیق اس میں دل والے کے لیے نصیحت ہے یا حاضر ہو کر سننے کے واسطے گر پڑے. عقل سے دل، دل سے باطن، باطن سے فنا اور فنا سے وجود بنتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. حضرت آدم اور دیگر انبیاء علیہ السلام کے لیے خواہشیں بے شک اور خواہش اور گبتیں تھی، مگر وہ اپنے نفسوں کے خلاف کرتے. خواہش اور رغبتیں تھیں مگر وہ اپنے نفسوں کے خلاف کرتے اور اللہ تعالیٰ کی رضا طلب کرتے رہتے تھے. حضرت آدم علیہ السلام نے جنت میں ایک ہی خواہش اور ایک ہی لغزش کی، پھر ایسی توبہ کی کہ اس خواہش کا نام تک نہ لیا. باوجود ہے کہ حضرت آدم علیہ نبی علیہ السلام کی خواہش نیک تھی، کیونکہ آپ کے اسی امر کی خواہش کی تھی، کیونکہ آپ علیہ السلام نے اسی امر کی خواہش کی تھی کہ اللہ تعالیٰ کی ہمسائیگی سے جدا نہ ہو. انبیاء علیہ السلام ہمیشہ اپنے نفسوں اور شہوتوں اور حرصوں کی مخالفت کرتے رہے، یہاں تک کہ اپنی حقیقی مجاہدے اور نفسوں کو مشقت میں ڈال کر فرشتوں سے ملے. نبی اور رسول اور اولیاء اللہ ہمیشہ صبر کرتے رہے. سبحان تمہیں بھی ان کی موافقت صبر میں کرنا چاہیے. سبحان اللہ. بیٹا، دشمن کی ضرب پر صبر کرو، ان قریب تم بھی اس کے ضرب لگا کر قتل کر ڈالو گے اور اس کا سامان حاصل کر لو گے، پھر اس کے سلے میں بادشاہ سے خلعت اور جاگیر پاؤ گے. بیٹا، کوشش کرو کہ تم سے کسی کو ایذا نہ پہنچے. اب بیٹا سے مراد میرے غوث لجپال کا کوئی بھی مرید ہے، قادری ہے، یا آپ سے محبت کرنے والا اسی کو ہو سکتا مخاطب کر رہے ہوں. سبحان بیٹا، کوشش کرو کہ تم سے کسی کو ایذا نہ پہنچے، ہر ایک کے ساتھ تمہاری نیت نیک رہے، مگر شرع کے حکم سے جس کو ایذا پہنچاؤ گے تو یہ ایذا پہنچانا تمہارے واسطے عبادت ہے. سبحان. کیا فرمانے غوث پاک؟ مگر شرع کے حکم سے جس کو ایذا پہنچاؤ، یعنی کھری گل ہر بندے کی دسو، چاہے جائے کہ اس کی تکلیف ہونی ہے تو ہے. غوث پاک فرمانے ان پہ شریع گل، شریعت نہیں گل تھی، باز نہ رو، دسو شریعت نہیں گل. مگر شرع کے حکم سے جس کو ایذا پہنچاؤ گے تو یہ ایذا پہنچانا تمہارے واسطے عبادت ہے، وہ عبادت بنی جیسی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. عقل والوں، شریفوں، صدیقوں پر نفخ صور ہو چکا ہے، ان کے نفسوں پر قیامت قائم ہو گئی. اپنی ہمتوں کے ساتھ دنیا سے منہ موڑ لیا، اپنی تصدیق کے ساتھ پل صراط سے بھی گزر گئے، اپنے دلوں کے ساتھ سیر کر کے جنت کے دروازے پر کھڑے ہو گئے، راستے میں تھم گئے. انہوں نے درگاہ میں عرض کی کہ ہم تنہا تو کھائیں اور پیئیں گے نہیں، کیونکہ کریم تنہا نہیں کھایا کرتا ہے. لہذا پچھلے پاؤں دنیا کی طرف واپس کیے گئے، یعنی لوگوں کو اللہ کی عبادت کی طرف بلاتے ہیں اور وہاں کی ان کو خبریں سناتے ہیں، ان پر سب کام سہل کر دیتے ہیں، آسان کر دیتے ہیں. جس شخص کا ایمان قوی ہے، مضبوط ہو اور اس کا یقین قرار پکڑ جائے تو اللہ تعالیٰ نے جتنی خبریں قیامت کے دن کی دی ہیں اپنے دل سے دیکھ لیتا ہے. سبحان اللہ. بحشت اور دوزخ اور جو کچھ ان میں ہے سب کو دیکھتا ہے، تمام صورتوں اور اپنے فرشتے معقل کو دیکھتا ہے، تمام چیزوں کی حقیقت دنیا اور اس کے زوال اور دنیا داروں اور ان کی سلطنتوں کے انقلاب کو دیکھتا ہے. مخلوق کو دیکھتا ہے کہ گویا قبروں میں پڑی ہے. جب قبروں پر گزرتا ہے تو اس کے اہل کے عذاب اور نعمتوں کو محسوس کرتا ہے. قیامت اور اس کے مجمع اور موافقت کو دیکھتا ہے. اللہ کی رحمت اور اس کا عذاب اور فرشتوں کو کھڑے اور نبیوں، رسولوں اور ابدال اور اولیاء کو اپنے مراتب پر دیکھتا ہے. جنت والوں کی زیارت کرتے اور دوزخ والوں کو اس میں لوٹ پوٹ ہوتے دیکھتا ہے.
جس شخص کی نظر صحیح ہو اپنے سر کی آنکھ سے خلقت کو اور اپنے دل کی آنکھ سے اللہ کے فعل کو مخلوق میں تاریک اور سکون کرتے دیکھتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ اولیاء اللہ کی نظر عزت ہے. ولی کی شان یہ ہے کہ شخص کے ظاہر کو سر کی آنکھ سے اور باطن کو دل کی آنکھ سے اور اس کے مالک اللہ تعالیٰ کو باطن کی آنکھ سے دیکھتا ہے. ولی نہ مقام. جس شخص نے خدمت کی مخدوم بنا تقدیر الہی پر اس کی موافقت کرتا ہے، خواہ خشکی خواہ تری، خواہ ہموار زمین خواہ پہاڑ پر ڈالے، میٹھا کھلائے یا کڑوا، عزت اور ذلت، غنا اور فقر، صحت اور بیماری میں موافق ہو کر قدر کے ساتھ ساتھ چلتا ہے، یہاں تک کہ تقدیر جب جان لے کہ یہ شخص تھک گیا تو اتر کر اس کو اپنی جگہ سوار کر لیتی ہے اور اس کے ہم رکاب ہو کر اس کی خدمت اور تواضع کرتی ہے، کیونکہ یہ شخص اللہ تعالیٰ سے قریب ہے، اس کی تعظیم اللہ کے واسطے ہے اور یہ تمام برکتیں اس شخص پر اسی وجہ سے ہیں. اور غوث پاک کیا فرمانا ہے؟ اللہ نے نیک بندے نی تعظیم، اللہ نے ولی نی تعظیم، اللہ نے واسطے ہے، شرک و بدعت نہیں. اس کی تعظیم اللہ کے واسطے اور یہ تمام برکتیں اس شخص پر اسی وجہ سے ہیں کہ اس نے اپنے نفس اور خواہش اور حرص اور عادت اور شیطان اور برے امنشینوں کی مخالفت کی ہے. اے اللہ ہمیں اپنی تقدیر کی موافقت سب احوال میں عنایت فرما. وآتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. ہمیں دنیا میں نیکی اور آخرت میں نیکی عنایت کر اور عذاب دوزخ سے بچا. یہ وہ بیان تھا جو میرے غوث لجپال نے منگل اور بدھ کی درمیانی رات کو، یعنی آج ہی کی رات کو اتنا عرصہ پہلے بغداد شریف میں بحث فرمایا تھا. آج الحمدللہ وہی دن ہے اور اسی دن کی برکتیں آج ہم الحمدللہ یہاں پہ بیٹھ کر غوث پاک کے ارشادات سے ہم حاصل کر رہے ہیں. اللہ غوث لجپال کے اس دردمانہ مندانہ جو وعظ آپ نے فرمایا اور جو آپ تک پہنچا، اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.